آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات ہونے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ پاپولیشن کسی بھی کنٹری میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ پاپولیشن اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ ہو سکے تو یہ کنٹری کے لیے ایک لائبلٹی بن سکتی ہے، بجائے کہ وہ ایک رسپانسیبل سٹیزن بنے وہ کنٹری پر ایک لائبلٹی بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کا کیس بھی کچھ اسی طرح کا ہے، اس کی پاپولیشن اس پر کرائسس بنتی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ کو کچھ شاکنگ سٹیٹسٹکس سے روشناس کراؤں گا۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن اس کے ریسورسز اور سوشل انفراسٹرکچر پر ایک برڈن بنتی جا رہی ہے۔ پاپولیشن کی گروتھ پاکستان میں ایکسپونینشیل ریٹ پر ہو رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ 1947 میں کنٹری کی پاپولیشن 32.5 ملین تھی۔ 1970 یہ پاپولیشن 65 ملین ہو گئی، جبکہ 2000 میں یہ 154.4 ملین اور جبکہ 2023 میں یہ مور دین 240 ملین ہو گئی۔ یہاں سے آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ پاپولیشن پاکستان کی ایک ایکسپونینشیل ریٹ پر گروتھ کر رہی ہے۔ پاپولیشن کی اس ایکسپونینشیل گروتھ ریٹ میں کئی سارے فیکٹرز انوالو ہیں، جن میں سب سے ٹاپ لسٹ پر ہے ہائی برتھ ریٹ، لمیٹڈ ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ سروسز، کلچر نارمز اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن۔ اس وجہ سے پاکستان کی پاپولیشن ایک ایکسپونینشیل ریٹ پر گروتھ کر رہی ہے۔ بینگ اے مسلم اینڈ اسلامک کنٹری، ایجوکیشن کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ہماری شریعت کا ایک بنیادی حقوق ہے، جبکہ پاکستان میں اس طرح بالکل نہیں ہے۔ یہاں عورت کو، ویمن کو ایجوکیشن سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے، جس وجہ سے نیسیسٹیز، فیسلٹیز سے محروم رہتی ہے، جو کہ ایک اچھے معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ہماری پاپولیشن کی گروتھ میں یہ ایجوکیشن کی لیکنیس ایک اہم رول پلے کر رہی ہے۔ ہم مسلم تو ہیں، لیکن اپنی ریلیجن کی پریکٹسز کو مس انڈرسٹینڈنگ میں لیتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے کے معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں ایک وائڈ ڈفرینس نظر آ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے کے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں بچے کی فزیکل اور مینٹل گروتھ پر کافی توجہ دی جاتی تھی، لیکن آج کے اس معاشرے میں ریلیجن کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے بچوں میں فزیکل، مینٹل اور لیڈرشپ کی کوالٹیز پر انتہائی توجہ دی جاتی تھی، جس وجہ سے اس وقت کے بچے اور نوجوان ہمیں ایک ہیلتھی لائف سٹائل میں ملتے ہیں، جبکہ آج کے بچے ایک ڈپریسڈ لائف سٹائل میں ملتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ریلیجن کی مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انٹرپریٹیشن۔ اب جب ویمن کو کسی بھی کنٹری میں ایجوکیشن نہیں دی جائے گی تو وہ کسی بھی اویئرنیس سے آراستہ نہیں ہو سکے گی، جس وجہ سے وہ چائلڈ برتھ کی ایک مشین کہلائی جائے گی۔ تو پاکستان میں بھی موسٹلی ویمن کا یہی کیس ہے کہ مین ان کو چائلڈ برتھ مشین کے طور پر یوز کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس نے پاکستان میں پاپولیشن کی گروتھ میں موسٹ امپارٹنٹ رول پلے کیا۔ On August 2023, the Council of Common Interest unanimously approved the result of 2023 digital census. Pakistan population has increased to 241.49 million with annual growth rate of 2.55%. اب یاد رہے کہ یہ پاکستان کا گروتھ ریٹ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز میں اور اسپیشلی ورلڈ میں ہائی جا رہا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے ٹاپ گروتھ ریٹ پر جا رہا ہے، جبکہ ورلڈ میں بھی اس کا شمار ورلڈ کے ہائیسٹ گروتھ ریٹ والے کنٹری میں ہوتا ہے۔ اب ہم اگر کمپیریزن کریں کہ اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ تو ہمیں کچھ شاکنگ سٹیٹسٹک ملیں گے۔ بنگلہ دیش، جو کہ ہم سے 1971 میں علیحدہ ہوا تھا، آج بنگلہ دیش کا ہے اور پاکستان کون سے مقام پر کھڑا ہے۔ بنگلہ دیش نے 1970s میں پاپولیشن کا کرائسس فیس کیا۔ اس وقت بنگلہ دیش کا گروتھ ریٹ بہت ہی تھا، لیکن اس کنٹری میں کچھ بیسک پلاننگ کے ساتھ کنٹری نے اپنی پاپولیشن گروتھ کو ایک لمٹ میں لایا، جس وجہ سے
وہ کنٹری کی پاپولیشن ایک رسپانسیبل پاپولیشن اور اس کے یوتھ ایک رسپانسیبل سٹیزن بن گئے، جس وجہ سے بنگلہ دیش آج ساؤتھ ایشیا کا ٹائیگر مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ان پالیسیز میں جو کہ اس نے 1970s میں امپلیمنٹ کی تھی، اس میں سب سے ٹاپ لسٹ پر ہے نیشنل فیملی پلاننگ پروگرام آف 1976۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا تھا کہ وہ اپنی فیملی پلاننگ کو اور پاپولیشن کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس فیملی پلاننگ پروگرام سے بنگلہ دیش نے اپنی پاپولیشن کو ایک لمٹ میں لایا اور کنٹری کو پروگریس کے پاتھ پر لے کر چلا۔ پاکستان کا شمار ورلڈ کے ہائی پاپولیشن گروتھ ریٹ والے کنٹریز میں ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کا ایوریج گروتھ ریٹ 2.5% ہے۔ اٹس مین کہ ہر سال ہم 5 ملین نیو چلڈرن اپنی پاپولیشن میں ایڈ کر رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی پلاننگ اور بغیر کسی روڈ میپ کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی اتھینٹک فیملی پلاننگ پروگرام یا اویئرنیس پروگرام نہیں ہے۔ اس لائبل پاپولیشن کی وجہ سے ہم اپنے ریجنل کنٹری سے بھی بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ، جہاں کی پاپولیشن ایک رسپانسیبل پاپولیشن ہے اور پاکستان کی پاپولیشن ایک لائبل پاپولیشن ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان ان کنٹری سے ایوری انڈیکیٹر میں بہت پیچھے ہے۔ تو چلیں کچھ شاکنگ سٹیٹسٹک سے میں آپ کو روشناس کرانے جا رہا ہوں۔ 2023 میں پاکستان نے جی ڈی پی کا 0.05% ہیلتھ پر خرچ کیا اور ایجوکیشن پر 1.7% خرچ کیا۔ جی ڈی پی پر کیپٹا انکم ان 2023 واز $1424 پاکستان کا تھا، جبکہ انڈیا کا $2500 تھا اور بنگلہ دیش کا $2800 تھا۔ Average life expectancy of Pakistan is 67.79 years in 2023، جبکہ انڈیا کی 70.42 اور بنگلہ دیش کی 73.57 تھی۔ Unemployment rate in Pakistan in 2023 was 8%, in India 3.1%, in Bangladesh 4.20%. Literacy rate in Pakistan is 59.3%, India 80%. اگر کرپشن کی بات کی جائے جو کہ ہماری ایوری ڈیولپمنٹ کے راستے میں ایک ہنڈرنس کریٹ کرتی ہے، تو پاکستان کرپشن میں اکارڈنگ ٹو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق 133 نمبر پر ہے آؤٹ آف 180، جبکہ انڈیا اونلی 93 پر ہے آؤٹ آف 180۔ اگر جینڈر وائلنس کی بات کی جائے، بینگ اے اسلامک اینڈ مسلم کنٹری جہاں پر جینڈر کا کوئی کنسیپٹ نہیں، لیکن ہم نے پھر بھی جینڈر ڈسکریمنیشن پال رکھی ہیں۔ پاکستان جینڈر وائلنس میں 142 پر ہے آؤٹ آف 146 پر۔ انڈیا بینگ اے نان مسلم کنٹری، لیکن پاکستان سے جینڈر ڈسکریمنیشن بہت کم ہے۔ انڈیا 127 پر ہے آؤٹ آف 146۔ اگر انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ کی بات کی جائے کہ وہ بچے جو پیدائش کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، تو پاکستان میں اس کی ریشو 56.88 ڈیتھ پر 1000 چائلڈ برتھ کے ہیں۔ اٹس مین کہ ہر 1000 بچے میں سے 56 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ انڈیا میں یہ ریشو 25/1000 ہے کہ 1000 میں سے 25 بچوں کی صرف اموات ہوتی ہیں۔ اگر مال نیوٹریشن کی بات کی جائے یا غذا کی کمی کی بات کی جائے، تو پاکستان کے ہر 10 میں سے 4 بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں، جس وجہ سے وہ انڈر ویٹ اور سٹن گروتھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر 3 میں سے 1 بچہ انڈر ویٹ ہے۔ اس کی مین وجہ ان امپلائمنٹ یا لو لٹریسی ریٹ ہے۔
یوتھ کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ جس کنٹری کے پاس ہائیسٹ ریشو آف پاپولیشن یوتھ کی ہوگی تو وہ کنٹری کبھی بھی ورلڈ میں ناکام نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان کا کیس کچھ مختلف ہے۔ یہاں 60% آف پاپولیشن یوتھ ہے جس کی ایج بلو 29 ایئر ہے، لیکن پھر بھی کنٹری پروگریس کے پاتھ پر نہیں جا رہا۔ اگر کسی کنٹری کے پاس اتنی ہائی ریشو آف یوتھ ہوگی تو وہاں انڈسٹریلائزیشن ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹ ہائیسٹ ریٹ پر ہوں گے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی ہائی یوتھ کی ریشو کے باوجود بھی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی مین وجہ گورنمنٹ کی بیڈ پالیسیز ہیں جنہوں نے یوتھ کو کنٹری پر ایک لائبلٹی بنا دیا ہے۔ وہ اس یوتھ کی پاپولیشن کو کنٹری کے لیے ایک رسپانسیبل سٹیزن بھی بنا سکتے تھے تھرو اویئرنیس، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریسنٹلی پاکستان پر ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی جس میں مختلف آرگنائزیشن نے اپنا رول پلے کیا۔ اس میں موسٹ امپورٹنٹلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی رپورٹ دی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی women have an estimated 3.8 million unintended pregnancies each year, most resulting from unmet need for modern contraception. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 52% of married women in Pakistan avoid pregnancies, but وہ modern contraception methods یا ٹیکنیکس کو یوز نہیں کرتی جس وجہ سے وہ اس پریگننسیز کو ایوائڈ نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری ان انٹینشنل پریگننسیز پاپولیشن میں ایک انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ اس ہائیسٹ پاپولیشن کی گروتھ کے پیچھے دو انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس پاپولیشن کو مزید گروتھ دے رہے ہیں، وہ ہے ہماری ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر۔ جب کسی بھی کنٹری کی ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پر جی ڈی پی کا ایک اچھی پرسنٹیج یا ایوریج خرچ نہیں کی جائے گی تو اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ یا پروگریس ممکن نہیں۔ پاکستان میں پاپولیشن اور ہیلتھ سیکٹر پر جی ڈی پی کا بلو دین 2% خرچ ہوتا ہے، تو ہم کیسے یہ سوچیں یا ہم کیسے یہ امید لگائیں کہ ہمارا کنٹری سکسیس کی پاتھ پر جائے گا؟ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لو انڈسٹریلائزیشن ان کنٹری ہسٹری، پاکستان موسٹلی امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ یہ ہماری ریسورسز پر ایک مزید برڈن بنتا جا رہا ہے۔ جب کوئی بھی کنٹری امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہوگا اس کنٹری میں انفلیشن ریٹ ہائی ہوگا جس وجہ سے کنٹری میں پروگریس نہیں ہوگی، تو پاکستان بھی اسی کرائسس کا شکار ہے۔ اب بات یہاں پر نہیں رکتی، اس پاپولیشن گروتھ اور امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی کے ساتھ ساتھ جس چیز نے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ہرڈل کریٹ کیا ہوا ہے وہ ہے کلائمیٹک چینج۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 2022 میں اس کلائمیٹک چینج نے کنٹری کو $30 بلین کا لاس دیا، جبکہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بنگلہ دیش کے پاتھ کو فالو کریں جو کہ ہمارے سامنے ایک لائیو ایگزامپل ہے، جس کا گروتھ ریٹ 1970s میں 6.3 تھا اور اس نے اچھی فیملی پلاننگ پالیسیز کے ذریعے اس گروتھ ریٹ کو 1.3% پر لے کر آیا اور آج ایشیا کا ٹائیگر بن چکا ہے، جس کی ایکسپورٹ بھی پاکستان اور ریجنل کنٹری سے بہت ہائی ہے، اور پاپولیشن میں اور کنٹری میں پروگریس بھی ایک اچھے گروتھ ریٹ پر جا رہی ہے۔ اس کے لیے بنگلہ دیش نے اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر پر جی ڈی پی کا ایک اچھی ریشو خرچ کی اور اپنی ویمن کو امپاور کیا اور اس کو اویئرنیس دی۔ اگر ہم بھی ایک ڈیولپ کنٹریز میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایجوکیشن، ہیلتھ اور ویمن امپاورمنٹ پر کافی توجہ دینی پڑے گی۔ یہی راستہ ہے کہ پاکستان پروگریس کے پاتھ پر جا سکتا ہے۔ سبسکرائب آور چینل۔